اللہ وعلی آلہ واصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ تمہارا دروشی پڑھنا تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، ماہ رمضان المبارک کی آج 10 تاریخ تھی، 11ویں شب کا آغاز ہو چکا۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدہ طاہرہ طیبہ مخدومہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں 2 امہات المومنین کے آراس مبارکہ ہیں۔ دوسرا یوم وصال حضرت ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سرکار سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات بابرکات کا۔ ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، ان کو امہات المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ 21واں پارہ سورہ احزاب کی 6 آیت ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سرکار اقدس علیہ السلام کی ازواج پاک کو مومنوں کی مائیں فرمایا قرآن پاک میں۔ اس لیے جب جمیع کا ذکر ہوتا ہے تو امہات المومنین، اور جب ایک مخدومہ کا ذکر ہو تو ام المومنین کہا جاتا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کل ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی تعداد کتنی ہے؟ اس بارے میں علماء محدثین بیان کرتے ہیں کہ اتفاق جس پر ہے وہ 11 مقدس عالی مرتبت پاکیزہ اور طاہرات بیویاں ہیں، جن کو سید العالمین علیہ السلام کے حرم اقدس میں یعنی شرف زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے 6 پاک بیویوں کا تعلق قبیلہ قریش سے، اور 4 مقدس بیویوں کا تعلق دوسرے عرب قبائل سے، اور 1 بیوی پاک غیر عرب سے تھی۔ امہات المومنین کے اسماء شریفہ بھی سماعت کر لیجئے۔ حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین عائشۃ الصدیقہ، حضرت سرکار سیدہ ام المومنین سیدتنا حفصہ، و حضرت ام المومنین سرکار سیدتنا ام حبیبہ، و سرکار سیدتنا ام المومنین ام سلمہ، و سرکار سیدتنا ام المومنین سودہ، و حضرت سرکار ام المومنین سیدتنا زینب، و سرکار ام المومنین سیدتنا میمونہ، و حضرت مخدومہ سیدتنا ام المومنین زینب بنت خزیمہ، و حضرت ام المومنین سرکار سیدتنا جویریہ، و حضرت ام المومنین سرکار سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ پاک باز، پاک تینت اور پاک سیرت مقدس مومنوں کی مائیں ہیں، جنہیں حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے بصورت نکاح وابستگی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی پہلی زوجائے پاک ہیں۔ آپ نے کم و بیش 25 برس حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح گزارے نکاح شریف کے بعد کہ حضور اقدس علیہ السلام نے ان کی ظاہریات میں کسی دوسری بی بی پاک کے ساتھ نکاح نہ فرمایا۔ 25 برس کوئی معمولی مدت نہیں ہے، وہ بھی سرکار کریم علیہ السلام کے آستانے پر، وہ بھی حضور علیہ السلام کی نگہداشت میں، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کے قرب خاص میں۔ یہ شرف و اعزاز بہت بڑا ہے جو حضرت ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا۔ دوسری بات، یہ ہم روایات بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، کہ سب سے پہلے عورتوں میں مشرف با اسلام ہونے والی شخصیت حضرت ام المومنین سرکار طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ تیسری بات، سب سے پہلے
نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ نماز پڑھنے والی شخصیت بھی حضرت سرکار ام المومنین مخدومہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ یعنی اولین اسلام لانے والیوں میں اور پہلے نماز پڑھنے والوں میں حضرت ام المومنین کے اگلے دن، جس دن پہلے دن انہوں نے سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی، جبریل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں نماز کا طریقہ لے کر حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے ان کو ملاحظہ کیا اور پھر حضور نے یہ طریقہ ام المومنین کو تعلیم فرمایا، ام المومنین نے سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور اگلے روز حضرت امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات نے نماز ادا فرمائی۔ تو یہ شرف حاصل ہے حضرت ام المومنین کی ذات بابرکات کو۔ امام محمد بن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ام المومنین کے فضائل و مناقب میں سے یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مونس و غمخوار تھیں۔ کفار طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، وجود انور پہ پتھر بھی برسے، پھبتیاں بھی کستے، آقا علیہ السلام کے پیغام حق کو سن کے طرح طرح کی وہ آگے سے بری حرکات بھی کرتے۔ یہ ایک ماحول پورا تھا مکہ شریف کا، اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آستانہ پاک پر تشریف لاتے تو ام المومنین آپ سے پیار بھرے لہجے میں بات کرتیں اور آپ سے عرض کرتیں کہ آپ اپنے مالک کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے ان کی باتوں پہ آزردہ خاطر نہ ہوئیے، تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی غم کی کیفیت دور ہو جاتی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور اس میں سیرت کا پہلو یہ ہے کہ حضرت ام المومنین سے جو ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹی کو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی ذمہ داری شوہر کو پریشانیوں میں مبتلا کرنا نہیں ہے، بلکہ شوہر کی غم گساری کرنا یہ بھی بیوی کے فرائض میں سے شامل ہے کہ وہ دل جوئی کرے۔ کاروباری معاملات یا دیگر معاملات میں اگر شوہر باہر سے پریشان حال آئے تو اس کے سامنے اپنے ڈیمانڈز یا اپنے تقاضوں کی لمبی فہرست رکھ کے مزید اسے تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہ کرے، بلکہ اس کی دل جوئی کرے۔ یہ طریقہ ہمیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے کائنات کی بہترین اور پاکیزہ بیبیوں یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین سے حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے با تعلیم جبریل امین علیہ السلام نماز پڑھی، اور اسی دن سرکار علیہ السلام کی تعلیم اقدس سے ام المومنین نے پڑھی، اور دوسرے دن امیر المومنین مولا کائنات نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل نازل بھی نہ ہوئی تھی، تو ایمان کے بعد پہلی شریعت نماز ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے پیر کے روز صبح کے وقت نماز پڑھی۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر کے دن اس کے آخری حصے میں، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے منگل کے دن نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین کے بقیہ حال احوال اور آپ کے فضائل انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ سرکار مخدومہ کریمہ 25 برس حرم اقدس کی بہاریں پا کر عام الفیل سے 15 سال جو آپ کی جو ولادت شریف ہے وہ عام الفیل سے 15 سال پہلے ہوئی ہے، اور جب آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس اعلان کے 10 سال گزرنے کے بعد 10 رمضان المبارک کو دنیا فانی سے رخصت ہوئیں، اور جب حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اقدس ہوا اس وقت سرکار مخدومہ کی عمر مبارک 65 برس تھی۔ آئیے مزید آپ کے ذکر جمیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ام المومنین سرکار سیدتنا مخدومہ کریمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں آپ کی بڑی ہی رازدار سہیلی حضرت سیدتنا نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانت خدیجۃ بنت خویلد امراۃ حازمۃ جلدۃ شریفۃ
ما اراد اللہ بہا من الکرامۃ والخیر وہی یومئذ اوسط قریش نسبا واعظمہم شرفا واکثرہم مالا. یعنی حضرت طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دور اندیش، سلیقہ شعار، پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں بہت بلند حوصلہ اور ہمت رکھنے والی اور معزز خاتون تھیں. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عزت و شرافت اور خیر و بھلائی سے بھی خوب نوازا تھا. آپ قریش میں اعلیٰ نسب رکھنے والی اور بہت ہی بلند رتبہ اور سب سے زیادہ مالدار خاتون تھیں. یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم شریف میں حاضر ہونے سے پہلے 2 مقامات پر آپ کے جو نکاح شریف ہیں یکے بعد دیگرے وہ ہوئے تھے. پہلے ابو حالہ بن زرارہ کے ساتھ اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد عتیق بن عابد سے آپ کا نکاح ہوا، اور ان کا بھی جب وصال ہوا تو بڑے بڑے رؤسائے قریش نے آپ کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور اپنے بچوں کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنا شروع کر دیے. حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کل قومہا کان حریصا علی نکاحہا، کہ قوم کے جو بڑے بڑے افراد تھے وہ تمنا رکھتے تھے حضرت ام المومنین کے ساتھ نکاح کرنے کی. لو قدر علی ذلک قد طلبوہا وبذلوا لہا الاموال، اور وہ اس کی قدرت رکھتے، وہ آپ کو شادی کی درخواستیں دے چکے تھے اور اس مقصد کے لیے آپ کو مال و زر بھی پیش کیے تھے، لیکن ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کی خواہش کو اور پیشکش کو قبول نہ فرمایا. مالدار تھیں. بسا اوقات جو مال تجارت سال کی سال قافلے جاتے تھے ملک شام کے اندر، تو کبھی آپ کا مال پورے مکہ شریف کے جو تاجر حضرات تھے ان کے مال کے برابر ہوتا، اور کبھی نصف ان کا ہوتا، اور اس کی مثل جو تھا وہ صرف تنہا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ہوتا تھا. آپ مال تجارت لے جانے کے لیے مزدور بھی رکھتی تھی، ورکر بھی رکھتی تھی، اور مداربت کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی. مداربت کس کو کہتے ہیں کہ ایک جانب سے مال ہو اور ایک جانب سے کام. مال دینے والے کو رب المال اور کام کرنے والے کو مدارب، اور مالک نے جو دیا اسے راس المال کہتے ہیں. خیر، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہرت سبحان اللہ. حضرت ام المومنین کو دور جاہلیت میں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور میرے سرکار کے تذکرے تو سبحان اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. صادق و امین حضور علیہ السلام کو کہہ کر یاد کیا جاتا تھا. حضور کا حسن اخلاق، راست بازی، سچائی، دیانتداری، سرکار علیہ السلام کا تدبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن اخلاق، اہل مکہ کی زبان پر اس کے چرچے اور تذکرے تھے. کیا حسن ہے کہ ام المومنین کو دور جاہلیت میں طاہرہ کہتے ہیں اور سرکار کو دور جاہلیت میں صادق اور امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اب یہ وابستگی کی صورت کیا بنتی ہے؟ 15 برس گزر چکے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت فرمائے ہوئے. قافلے تیار ہیں، ملک شام کے تجارتی قافلے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ مالی حالات بہت زیادہ کمزور ہیں، ویک ہیں، خشک سالی بھی ہے، اور یہ حالات جلد بدلتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو آپ جائیے اور ام المومنین ختیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے خود کہہ دیجئے کہ آپ ان کا مال لے کر ملک شام جائیں گے، اور جو نفع حاصل ہوگا اس سے ہمارا گھریلو سسٹم بڑا بہتر ہو جائے گا. حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اپنے چچا کی اس بات کو یہ کہہ کے رد کر دیا، فَلَعَلَّهَا أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، فما میں سائل بن کر اس کے پاس نہیں جاؤں گا، امید ہے اللہ تبارک و تعالی خود اس سلسلے کے اندر اس کو بھیج دے. چنانچہ وہی ہوا جو زبان حق ترجمان سے نکلا تھا کہ سرکار ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم علیہ السلام کے محامد اور محاسن کو سن رکھا تھا، تو سرکار علیہ السلام کی خدمت میں خود انہوں نے درخواست پیش کی اور یہ کہا کہ انہ قد دعانی الی البعثۃ الیک ما بلغنی من حدیثک
وعظم امانتک وکرم اخلاقک وانا اوتیک ضعف ما اوتی رجل من قومک۔ اس نے کہا میں نے آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کے محاسن اخلاق کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، تو اگر میں اپنا مال لے جانے کی پیشکش آپ کو کروں تو کیا آپ قبول فرما لیں گے؟ جو دوسروں کو معاوضہ دیا جاتا ہے اس سے دگنا معاوضہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ المختصر قافلہ تیار ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو نبی پاک علیہ السلام کے ہمراہ اس سفر میں کر دیا، اور سختی کے ساتھ تاکید کی کہ کوئی ان کی نافرمانی نہ کرے، کوئی ان کی رائے سے اختلاف نہ کرے، اور جس طرح یہ کہیں اسی طریقے پر تمام امور کو سر انجام دیا جائے۔ اور بڑوں کے لیے یہ تھا کہ حضور اقدس علیہ السلام کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ آقا علیہ السلام کے معجزات کا ظہور اس سفر شام میں ہوا، اس میں سے یہ بھی تھا کہ جب روانگی ہوئی تو حضور علیہ السلام کے سر انور پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام ملک شام پہنچ گئے۔ بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، قریب ہی ایک عیسائی راہب جس کا نام نستورہ تھا، اس کی عبادت گاہ واقع تھی۔ راہب چونکہ میسرہ کو پہلے سے ہی جانتے تھے، چنانچہ جب راہب نے نستورہ نے میسرہ کو دیکھا تو کہنے لگا یا میسرۃ من ھذا الذی نزل تحت ھذہ الشجرہ، اے میسرہ اس درخت کے نیچے جنہوں نے پڑاؤ کیا ہے یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا حرم والوں میں سے قریش ہی کے ایک فرد ہیں۔ راہب نے کہا اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھا فی عینیہ حمرۃ، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں، اور یہ ایسی قدرتی طور کی سرخی ہے اور حسن ہے آنکھوں کا کہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب یہ بات سنی تو اس عیسائی راہب جس کا نام نستورہ تھا اس نے کہا ہوا آخر الانبیاء یا لیت انی ادرکہ حین یؤمر بالخروج، یہی ہیں آخری نبی، اے کاش میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت پا سکوں جب حضور علیہ السلام کو اعلان نبوت کا حکم ہوگا۔ یہ طبقات کبریٰ کی روایت میں نے آپ کی گوش گزار کی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب راہب نے نبی پاک علیہ السلام کے سر انور پہ بادلوں کے ٹکڑے کو سائے کرتے دیکھا تو گھبرا کر پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت میسرہ نے جواب دیا کہ میں تو ختیجہ کا غلام میسرہ ہوں۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور حضور علیہ السلام کے سر اقدس اور قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے اس راہب نے کہا آمنت بک وانا اشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا بقیہ تمام علامتیں دیکھ لی ہیں، یعنی جو پچھلی کتابوں میں موجود تھیں۔ آپ میرے سامنے اپنے دوش مبارک یعنی کندھوں سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں وہ علامت بھی دیکھ لوں۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے دوش مبارک سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت چمک رہی تھی، نور عطا فرما رہی تھی۔ عیسائی راہب نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو بوسے دینے لگا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشرک بک عیسی ابن مریم فانہ قال لا ينزل بعدی تحت هذه الشجرة الا النبی الامی الہاشمی العربی المکی صاحب الحوض والشفاعہ وصاحب لواء الحمد، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ وہ امی و رسول نبی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی ٹھہرے گا جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں۔ شفاعت کبریٰ انہی کے حصے میں آئے گی اور بروز قیامت حمد کا جھنڈا انہی کے دست اقدس میں ہوگا۔
یہ راہب نے جو گفتگو کی، میسرہ نے اس گفتگو کو محفوظ کر دیا۔ بصرہ کے بازار میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سامان تجارت فروخت فرما رہے تھے اور واپسی کے لیے کچھ چیزوں کو خریدا، تو اس دوران کسی سامان کے سلسلے میں ایک شخص کے ساتھ لین دین کے کاروباری بیع کے معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں، جس کے جواب میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میں لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں تو جب ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو ان کو دیکھتا بھی نہیں، ان بتوں کو توجہ بھی نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا آپ کی بات حق ہے۔ پھر اس نے میسرہ کو تنہائی میں لے جا کر کہا یا میسرۃ ھذا نبی ھذہ الامۃ والذی نفسی بیدہ انہ لہو تجدہ احبارنا منعوتا فی کتبہم۔ اے میسرہ، یہ اس امت کے نبی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ ہستی ہیں جن کی صفات ہمارے علماء اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے فضیلت و منقبت و نعت کے ان پہلوؤں کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب کیفیت کیا ہوئی اس پورے قافلے کی؟ خود حضرت سیدتنا ختیجہ پاک کے غلام میسرہ نے کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، میں نے اتنا زیادہ نفع کبھی نہیں دیکھا جو آپ کی بدولت ہوا ہے۔ خرید و فروخت کے بعد قافلہ واپسی کے لیے تیار ہے۔ میسرہ نے دیکھا کہ جب دوپہر ہوتی اور گرمی شدید ہوتی تو دو فرشتے سورج سے بچاؤ کے لیے سرکار پہ سایہ فگن ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میسرہ کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت ڈال دی، لہٰذا وہ آپ کے روبرو ایسے ہوتے تھے کہ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف واپس پہنچ گئے تو میسرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس مجھ سے پہلے پہنچ جائیں اور ان کو تجارت میں ہونے والے نفع کی خوشخبری سنائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میسرہ کی اس عرض و درخواست کو قبول کیا اور سرخ رنگ کے ایک جوان اونٹ پر سوار ہو کر آگے بڑھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت ام المومنین مکان کے بالا خانے میں رونق افروز تھیں اور ان کے ساتھ ان کی چند سہیلیاں تھیں، جن میں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ حضرت خدیجہ پاک نے آپ کو مکے میں داخل ہوتے وقت دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پہ سوار تھے اور دو فرشتے حضور پہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ کی ساتھی عورتوں نے بھی اس منظر کو دیکھا اور تعجب کا اظہار کیا۔ جب حضور علیہ السلام ام المومنین کے ہاں پہنچے اور ان کو تجارت میں ہونے والے نفع کے بارے میں بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور آپ نے فرشتوں کو جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ فگن دیکھا تھا، اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ آیا وہ فرشتے آپ ہی کے لیے تھے یا کسی اور کے لیے۔ چنانچہ اس کی تدبیر آپ نے یہ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میسرہ کے بارے میں پوچھا کہ حضور میسرہ کہاں ہے؟ آقا نے فرمایا میں اسے کھلے جنگل میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت خدیجہ پاک نے درخواست کی کہ جلدی سے اس کی طرف تشریف لے جائیے تاکہ وہ آنے میں جلدی کرے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت طاہرہ کی عرض کو قبول کیا اور جانور پہ تشریف سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ حضرت ام المومنین ابھی بالا خانے پر تھیں۔ دوبارہ فرشتوں کو آپ نے دیکھا واپسی پر کہ حضور پہ سایہ فگن ہے۔ یقین کا ہو گیا کہ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ صرف تاجدار ختم نبوت ماہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے۔ اور پھر میسرہ نے آ کر نستورہ اور دیگر عیسائی راہبوں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں باتیں کی تھیں، وہ ساری باتیں، اور پھر وہاں پر بصرہ کے بازار میں لات و عزیٰ کی قسم کھانے کے معاملے میں جو بات چیت ہوئی تھی، میسرہ نے ساری باتیں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیں، اور اس بار جو نفع ہوا تھا خوشی سے اس کی خبر بھی دی اور تعجب کا اظہار بھی کیا۔ گرامی قدر حضرات، ورقہ بن نوفل حضرت ام المومنین کے چچا زاد بھائی تھے۔
اور انہوں نے عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا، آسمانی کتب کا مطالعہ بھی تھا اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ حضرت ختیجہ پاک نے فرشتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ کرنا، نستورہ راہب کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اظہار خیال کرنا، اور ملک شام میں جو دیگر واقعات محسرہ نے آ کر بتائے تھے وہ سارے حضرت ورقہ بن نوفل سے ذکر کیے۔ تو ورقہ بن نوفل سن کر کہنے لگے لَإِن كَانَ هَذَا حَقًّا يَا خَتِيجَةُ، کہ اے ختیجہ اگر یہ سچ ہے جو باتیں تم نے مجھے سنائی ہیں تو ان محمدًا لنبی هذه الامة قد عرفت انه كائن لهذه الامة نبی ينتظر هذا زمانه، تو بے شک اگر یہ باتیں درست ہیں جو تم نے مجھے بتائی ہیں تو بے شک محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہچان گیا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ آپ ہی کا زمانہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، ام المومنین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ معجزات کا ظہور، وہ فرشتوں کا معاملہ، وہ تجارتی قافلے میں برکت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی ہر طرف دھوم، پھر ورقہ بن نوفل کی مزید تصدیقاتی باتیں، تو یہ مزید حضرت ام المومنین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لاتی گئیں۔ چنانچہ حضرت ام المومنین ختیجہ پاک نے اپنی وہی رازدار سہیلی حضرت نفیسہ کو آپ کی رضا معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا کہ آپ کو شادی سے کس بات نے روکا ہوا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ظاہری طور پہ مال و اسباب کی کوئی بہتات و کثرت نہیں ہے کہ ہم ابھی فی الحال شادی کا سلسلہ کریں۔ تو حضرت نفیسہ پاک نے عرض کی اگر مال کی کوئی فکر نہ رہے اور پھر حسب و نسب اور حسن و جمال والی معزز عورت سے نکاح کی دعوت دی جائے جو حسب و نسب کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ کا کفو بھی ہو، تو پھر آپ کی کیا رائے ہے، آپ قبول نہیں کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کون ہے؟ تو حضرت نفیسہ پاک نے کہا کہ وہ حضرت ختیجہ ہیں۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ قصہ مختصر کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک میں رونق افروز ہو گئیں اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ نکاح کا اور مومنوں کی ماں ہونے کا اعزاز جو ہے وہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، یہ طویل مدت وصال شریف تک حضرت ام المومنین نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حق رفاقت ادا کیا۔ مشکل سے مشکل مرحلے آئے، تکلیف دہ مواقع آئے، لیکن ام المومنین کے قدموں میں کبھی لغزش نہیں آئی، اور ہسٹری کے کسی کونے میں بھی یہ لفظ نظر نہیں آئے کہ ایک دن بھی حضرت ام المومنین نے حالات کی خرابی، ناسازگاری اور دشمنان اسلام کی طرف سے تکالیف، پھر شیب ابی طالب میں محصور رہنا، کسی ایک معاملے پر ایک دن بھی حضرت ام المومنین کے لبہ اقدس پر شکوہ نہیں آیا۔ ایسی صابرہ، شاکرہ اور کاملہ مومنوں کی ماں ہیں حضرت ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ گرامی قدر حضرات، آپ اگر دل جوئی کی بات دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور اقدس علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس حدیث کو ام المومنین مخدومۃ المسلمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے۔ سیاہ ستہ کی یہ مشہور حدیث پاک ہے جس میں فرشتے نے آپ کو اقرا اقرا کہا اور اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے آستانہ اقدس پہ تشریف لائے اور گھر آ کر ام المومنین سے فرما کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، کہ قلب اقدس پر روب کی کیفیت وارد تھی، اللہ کا کلام نازل ہوا تھا۔ تو حضرت ام المومنین نے سرکار اقدس علیہ السلام سے عرض کیا
آپ کوئی فکر نہ کیجئے، آپ کا رب کریم جل شانہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ کیوں؟ اب ذرا دیکھیے حضرت ام المومنین حضور کی سیرت کو مختصر الفاظ میں کیا شاندار چیز کو بیان کیا۔ عرض کرتی ہیں آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ام المومنین اس موقع پر بھی حضرت ورقہ بن نوفل کی پاس گئی ہیں کہ یہ معاملہ وہی والا جو ہوا ہے، تو حضرت ورقہ بن نوفل نے اس مقام پر بھی کہا تھا کہ یہ فرشتہ آپ کے پاس وہی آیا غار کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اترا تھا۔ اے کاش میں ان دنوں میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم مجھے اس شہر سے نکالے گی؟ اس نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی مالک کا پیغام لے کر آیا ہے جیسا اب آپ لے کر آئے ہیں تو اس سے دشمنی کی گئی، اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا اور خدمت کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کا ذکر کرتے ہوئے محمد بن اسحاق مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم علیہ السلام جب بھی کفار کی جانب سے اپنا رد اور تکذیب وغیرہ کوئی ناپسندیدہ بات سن کر غمگین ہو جاتے تو اس کے بعد حضور علیہ السلام سیدھے حضرت ام المومنین سرکار خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو ام المومنین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام سے وہ رنج و غم کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کو دور کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ الکریم۔ یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت ہی بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام المومنین کو عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک بہت طویل وقت غار حرا کی تنہائیوں میں گزرا، اس کے اندر بھی ام المومنین سرکار کے لیے کھانا لے کر غار حرا میں حاضر ہوا کرتی تھیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ کھانا لے کر ایک دن حاضر ہوئیں تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ ختیجہ پاک ہیں جو دسترخوان میں آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ محبوب ختیجہ کو میرا سلام کہو، اور جنت میں ایک ایسا محل جو موتیوں سے بنا ہوا ہے جس میں ستون کوئی نہیں، اس کی خوشخبری دو، اور اس کے اندر کوئی شور و غل اور کوئی اذیت والی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کا سلام آیا ہے ام المومنین کو، سبحان اللہ۔ اور جبریل پاک نے بھی اس موقع پر کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرا سلام بھی ام المومنین تک پہنچا دیا۔ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ یہ جو طویل مدت 20 سال کا عرصہ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہنے کا رفاقت مبارک کا ایک طویل حصہ ہے، ایک دن بھی ام المومنین کی آواز مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہوئی۔ اس کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ جنت کا عالی شان محل کہ جس میں کوئی کسی بھی قسم کا شور و غل نہیں ہوگا، یہ دنیا کے اندر ہی عظیم بشارت ہے جو کہ اللہ کریم جل شانہ نے حضرت ام المومنین کے لیے ارشاد فرمائی۔ اعلان نبوت کا 7واں سال ہے، 7 سال ہو گئے اعلان نبوت فرمائے ہوئے۔ کفار مکہ نے بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا، کھانے پینے کی چیزیں روک دیں، میل جول سلام کلام وغیرہ ختم کر دیا۔ بنی ہاشم شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ شیب مطلب کہ گھاٹی حویلی، تو وہاں غلہ وغیرہ اشیاء خرد و نوش پہنچانے میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے عزیز و اقارب نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام کے ساتھ کچھ گہیوں لیے اپنی پھوپھی جان حضرت ختیجہ پاک کے پاس جا رہے تھے۔ حضرت ختیجہ پاک شیب ابی طالب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی
وہ گہیوں کے ساتھ چمٹ گیا اور کہنے لگا تم یہ اناج بنو ہاشم کے پاس لے جا رہے ہو، بخدا تم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ میں تمہیں مکہ میں رسوا نہ کر دوں۔ اتنے میں ابو البختری بن ہاشم وہاں پہنچے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا یہ بنی ہاشم کے لیے اناج لے جا رہا ہے۔ ابو البختری نے کہا یہ اناج اس کی پھوپھی کا ہے جو اس کے پاس پڑا ہوا تھا، وہ اس نے منگوا لیا ہے، تو کیا تم اس کا اناج اس تک پہنچنے سے روکتے ہو؟ اس کا راستہ چھوڑ دو۔ ابو جہل نے انکار کیا۔ اس پر ابو البختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پکڑ کر ابو جہل کو مارا، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور پھر خوب پاؤں سے اس کو روندا۔ یہ یاد رہے کہ حضرت حکیم بن حزام اور ابو البختری دونوں حضرت ام المومنین کے بھتیجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، یہ شیب ابی طالب میں محصور رہنے کا جو عرصہ ہے 3 سال کا عرصہ تھا۔ 3 سال کے عرصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم بھی تھوڑی سی آ رہی ہے تو اس کو بھی ابو جہل روک رہا تھا۔ 3 سال اہل مکہ کے بائیکاٹ کا سامنا کیا اہل حق نے، لیکن جھکے نہیں، انحراف نہیں کیا کسی نے بھی۔ پتے کھائے، بھوک کاٹ لی، پیاس کاٹ لی، دقت کو کاٹ لیا، تنہا ہو کر رہ گئے، لیکن کسی بھی ایمان والے نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اپنا ناتا و تعلق نہیں توڑا۔ اور سب سے بڑا کمال ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ہے کہ وہ اس مشکل کی گھڑی کے اندر بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ساتھ ام المومنین نے کسی طریقے سے بھی نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ ام المومنین کے وصال کے بعد آقا علیہ السلام نے بھی ام المومنین کو فراموش نہیں کیا۔ شاید کوئی دن گزرتا ہو، کوئی خاص موقع گزرتا ہو کہ جب زبان حق ترجمان سے حضرت خدیجہ پاک کا ذکر جمیل نہ ہوتا ہو، وہ خوبیوں کی بات ہو، عورتوں کے اوصاف حسنہ کی بات ہو، تو حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے اوصاف بیان فرماتے۔ وہ کوئی باہر سے گفٹ آیا ہے اور اس میں کوئی زنانہ اشیاء پہننے کی ہیں، گہنے وغیرہ، تو سرکار اس کو حضرت خدیجہ پاک کی سہیلیوں کو تحفے کے طور پہ بھیجتے کہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہے۔ وہ گھر میں کھانا پکا ہے یا جانور ذبح ہوا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم اس معاملے میں بھی اس گوشت کے اچھے حصے حضرت خدیجہ پاک کی جو سہیلیاں ان کا اکرام فرماتے تھے اور ان کے ہاں بھیجا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کو محبت تھی، اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے گا۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ حضرت ام المومنین کی ہمشیرہ پاک حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں دروازے پر کھڑے ہو کر حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ چونکہ یہ ام المومنین کی سگی ہمشیرہ تھیں اور ان کی آواز مبارک جو ہے وہ حضرت ام المومنین سے بہت ملتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی ہمشیرہ کی آواز سن کر ام المومنین کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا، اور یہ لفظ اب اس سے اور دوسرے لفظ اس وقت مجھے مل نہیں رہے، اور یہ حدیث بخاری کتاب مناقب کے چیپٹر کی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے وجود پہ جھرجھری طاری ہوئی کہ جب آپ نے حضرت ام المومنین کی ہمشیرہ کی آواز کو سنا۔ کیا حضور علیہ السلام کو کیا شفقت تھی، کیا محبت تھی ام المومنین کی ذات پاک سے، کس قدر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پہ شفقت فرماتے اور ان کو عنایات سے ہمہ وقت نوازا کرتے تھے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب وہ نوید سنائی گئی، اللہ کا سلام پہنچایا گیا، جبریل پاک کا سلام پہنچایا گیا، تو محدثین نے اس کو نقل کیا، سنن کبریٰ کے اندر ہے کہ حضرت خدیجہ پاک نے وہ پیغام حق سن کے سلام کا کہا، ان اللہ هو السلام وعلی جبریل السلام وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یعنی اللہ سلام ہے، اللہ کا اسم ہے، اور جبریل اور آقا آپ کی ذات پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ حضرت ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا خدیجہ پاک کی فضیلت میں ایک حدیث پاک سماعت کیجئے کہ جان عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر خطوط یعنی لائنیں کھینچ رہے تھے سرکار، اور فرمان لگے تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ عورتیں ہیں۔ پہلا نام لیا حضرت خدیجہ، دوسرا نام لیا حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا، اور تیسرا نام لیا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، اور چوتھا نام لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتوں میں جن پاک بیبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے نام لیا، وہ ایک نام ام المومنین سرکار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اب ایک بڑی آپ کہہ لیجئے کہ حیران کر دینے والی روایت جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا۔ اس کو امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر نقل کیا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کی، تو حضور مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا، اور جنت کا پھل دنیا میں ہی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار ام المومنین کے مزار گوہر بار پہ ان گنت رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، کچھ باتیں فضیلت کی، سیرت کے آپ کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، یہی سب سے بڑا پہلو ہے کہ ایک دن بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، ایک دن بھی گلہ نہیں کیا، اور یہی سیرت کا پہلو ہے کہ باہر سے کوئی بھی حالات ہوتے حضور ان کے پاس تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام سے جب وہ باتیں کرتیں، عرض گزاریاں پیش کرتیں، تو حضور علیہ السلام سے وہ دشمنان اسلام کی اذیتوں کا غم جو ہے وہ دور ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار نے ان کی موجودگی میں کسی دوسری بیوی کے ساتھ نکاح نہ فرمایا۔ بعض امہات نے عرض کیا تھا آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ازواج عطا فرمائی ہیں لیکن آپ حضرت خدیجہ کو نہیں بھولے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ہی سے سرکار علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کے سوا باقی تمام اولاد میرے آقا و مولا علیہ السلام کی حضرت سیدتنا ام المومنین خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن جلیل سے، یعنی حضور کی چاروں بیٹیاں اور ایک صاحبزادے حضرت ام المومنین کے بطن جلیل سے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے اولاد کا اور آل کا سلسلہ، وہ اسی لڑی سے چلا ہے جس لڑی کا تعلق ام المومنین سرکار طاہرہ پاک کی ذات گرامی قدر سے ہے، یعنی حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کی نانی ہے حضرت ام المومنین خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر جلیل کی برکتیں ہمیں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے، اور ان کی سیرت طیبہ کو عام کرنے اور مسلم معاشرے کی بیٹیوں کو اس سیرت کے پہلوؤں کو اختیار کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ سنت کے معاملے میں آج آپ کے جو گوش گزار کیا جائے وہ ہے راستہ میں جو چلنا یا بیٹھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ حضرات کو رستے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ تو عرض کیا حضور ہم ویسے بیٹھے ہو؟ فرمایا رستوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھنا ہے تو ان کا حق ادا کرو۔ حضور حق کیا ہے؟ فرمایا آتے جاتے کو سلام کرو، کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب دو، نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ تو یہ بہت ہی بری حرکت ہے کہ آتی جاتی عورتوں کی تاکہ جھانکی کے لیے روڈوں پر لوگ جو ہیں وہ ٹکٹکیاں باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور بد نگاہی کا جو جرم ہے اس کا ارتکاب کریں۔ نگاہ جھکا کے رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سبق دیا گیا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو کانٹے دار شاخ ہے، کو پتھر ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ راستے کی ایک طرف چلنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال مبارکہ میں سے ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ مرد و عورت بازار میں اکٹھے ہوتے ہیں
تو کوشش ہو کہ اختلاط نہ ہو بلکہ الگ الگ چلا جائے۔ آج کل یہ لفظ جو میں نے کہے ہیں سنتے ہی بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن جس سے جتنی کوشش ہوتی ہے وہ کوشش کر لینی چاہیے۔